اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اصبر تظفر، صبر کیجئے تاکہ کامیاب ہو سکو۔ اصبر تظفر، صبر کیجئے تاکہ کامیاب ہو سکو۔ بحث ہماری کتاب الصوم میں چل رہی تھی اور آج یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ وَمِنَ الْمُسَافِرِ فِي دَمْعِ الْمُتْعَةِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الثَّلَاثَةِ إِلَى السَّبْعَةِ وَبَدْلِ الْبَدْنَةِ وَهُوَ 18 يَوْمًا لِلْمُفِيضِ مِنْ عرفات قبل الغروب آمداً۔ بس میرے عزیزو یہ ہے کہ 3 موارد میں مسافر کا روزہ رکھنا صحیح ہے، کیونکہ پہلے آپ جانتے ہیں کہ مسافر کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، یہ حکم بتا چکے ہیں۔ آج آپ کی خدمت میں یہ بات بتانے لگے ہیں کہ مسافر بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ مسافر کا روزہ رکھنا 3 موارد میں 3 مقام پر مسافر کا روزہ رکھنا صحیح ہے۔ 3 مقام پر مسافر کا روزہ رکھنا صحیح ہے، اور ایک کو ابن بابوے یعنی شیخ صدوق علیہ رحمہ اور ان کے والد نے اضافہ کیا ہے 4تھا مورد، تو ٹوٹل 4 ہو جائیں گے، یعنی 3 شہید اول بتا رہے ہیں مسافر کا روزہ رکھنا صحیح ہے، اور 4تھا جو ہے نا شیخ صدوق اور ان کے والد نے بتایا ہے، تو ٹوٹل ہو جائیں گے 4۔ جی بھلا کون سے؟ پہلا یہ ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اگر کوئی بندہ حج پر جائے نا میرے بچے، تو احکام حج میں سے یہ ہے کہ اس شخص کو قربانی کرنی پڑتی ہے۔ قربانی مینا میں قربانی کرنی ہوتی ہے۔ اگر وہ بندہ قربانی نہیں کر سکتا، پیسے نہیں تھے، خرید نہیں سکا، یا ملی نہیں ہے، جیسے بھی تھا بالآخر قربانی جو نہیں کر سکا، تو قربانی کے بدلے میں 10 روزے ہیں۔ حج تمتع میں جو قربانی ہوتی ہے اس میں جو قربانی نہ کر سکے اس کے بدلے میں پھر 10 روزے ہیں۔ 3 روزے وہ بندہ سفر میں یعنی رکھ سکتا ہے ادھر حج پر ہی 3 روزے، اور 7 روزے جب وطن واپس آ جائے گا تو 7 روزے واپسی پر رکھے گا۔ تو پہلا مورد جہاں مسافر کا روزہ رکھنا صحیح ہے وہ کیا ہے جی؟ کہ حاجی نے قربانی کرنی تھی، قربانی نہیں کر سکا تو اس کے بدلے میں 10 روزے ہیں۔ 3 روزے بندہ سفر پر رکھ سکتا ہے اور 7 وطن میں رکھے گا۔ یہ پہلا مورد ہے جی۔ دوسرا مورد یہ ہے کہ حج میں نا عرفات میں زوال سے لے کر غروب تک وہاں قیام کرنا ہوتا ہے۔ جو بندہ حج پر جاتا ہے نا تو وہاں عرفات میں زوال سے لے کر غروب تک عرفات میں رکنا ہوتا ہے، ٹھہرنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر غروب سے پہلے نکل جاتا ہے تو اس کو ایک اونٹ جو ہے نا ذبح کرنا پڑتا ہے۔ اس کا کفارہ کیا ہے؟ ایک اونٹ ہے۔ اب اگر وہ اونٹ وغیرہ ذبح نہیں کر سکتا، بدنہ نہیں دے سکتا، تو اس کے بدلے میں شریعت نے 18 روزے رکھے ہیں۔ 18 روزے رکھے ہیں۔ یہ 18 روزے بندہ سفر میں رکھ سکتا ہے۔ یہ 18 روزے سفر میں بھی رکھ سکتا ہے۔ اور تیسرا مورد میرے عزیزو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی نظر کرے اور نظر بھی مقید ہو سفر کے ساتھ کہ میں سفر میں روزے رکھوں گا، نظر ہو اور وہ نظر مقید ہو سفر کے ساتھ، جب سفر کی قید ہے تو پھر وہ نظر جو ہے سفر میں اپنی پوری کر سکتا ہے۔ سفر میں نظر کے روزے رکھے ہوں، کہا ہو کہ سفر میں روزے رکھوں گا، تو جو سفر میں نظر کے لیے روزے کا ارادہ کیا ہے، نیت ہے ہی سفر کی کہ سفر میں یہ روزے رکھوں گا، ٹھیک ہے نا، تو پھر وہ روزے سفر میں رکھ سکتا ہے۔ 3 مورد ہو گیا جان۔ چوتھا عرض کیا شیخ صدوق اور ان کے والد نے بتایا جزاء الصید،
वो भी हज में एहराम की हालत में शिकार करना मना होता है। अगर कोई आदमी शिकार करे, एहराम की हालत में शिकार करे, तो उसके बदले में फिर क्या जान कफारा पड़ जाता है 60 रोज़े। ये भी बताया गया है कि ये आदमी सफ़र में ये रोज़े रख सकता है। बात क्या हुई आगे जान, मतलब वाज़े हुआ या नहीं? बात अपने अजीज़ों भाइयों की खिदमत में ये की है कि हमने पहले कहा था कि मुसाफिर रोज़ा नहीं रख सकता। आज मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि शहीद अव्वल ने 3 मकाम 3 मवारिद बताए हैं जहाँ मुसाफिर का रोज़ा रखना सही है, और चौथे को शेख सदूक और उनके वालिद ने इजाफा किया है। टोटल बने हैं 4। वो क्या था जनाब, अर्ज़ किया है कि हज में कुर्बानी करनी होती है। कोई बंदा कुर्बानी ना कर सके तो कुर्बानी के बदले में 10 रोज़े रखने होते हैं। तो इस आदमी को जिसने 10 रोज़े रखने कुर्बानी के बदले में, 3 रोज़े ये सफ़र में रख सकता है, 7 वापसी वतन पर रखेगा। ये पहला मोरिद। दूसरा ये है कि कोई बंदा हज पे गया हुआ था, तो वहाँ हज में तो अमल ये है कि ज़वाल से लेकर गुरूब तक अरफात में ठहरना होता है। अगर ये गुरूब से पहले निकल जाता है, आमदन जानबूझकर निकल जाता है, तो इसके ऊपर कफारा है, 1 ऊंट कफारा है जिसको इसने ज़िबा करना है। अगर ऊंट नहीं तो ऊंट के बदले में 18 रोज़े हैं। 18 रोज़े हैं। ये 18 रोज़े बंदा सफ़र में रख सकता है। और तीसरा मौरिद आपको बताया है कि नाज़र की हो, और वो नाज़र मुक़य्यद हो सफ़र के साथ, कि मैं मसलन इतने रोज़े सफ़र में रखूँगा, जितने रोज़ों की नज़र की हो, तो वो सफ़र में बंदा रोज़े रख सकता है। वो नज़र जो मुक़य्यद है सफ़र के साथ। और एक कील आपको बताई है जिसमें शेख सदूक और उनके वालिद बुजुर्गवार ने फरमाया है कि शिकार का कफारा जो है उसके लिए 60 रोज़े जो होते हैं वो भी बंदा सफ़र में रख सकता है। लेकिन शहीद सानी ने इनके इस कील को कबूल नहीं किया है। एक मतलब तो हमने ये बयान करना है जी, यानी किया मुसाफिर का रोज़ा रखना 3 मकाम पर सही है, और चौथा वो कील। ठीक, इसके बाद अगली बात हमने ये करनी है कि बच्चे को ना 7 साल की उम्र में रोज़ों की तमरीन कराई जाए, ताकि जब वो बालिग हो जाए तो उस पर ना संगीन ना हो, बोझ ना हो, उसके लिए मुश्किल ना हो। ठीक है, बच्चा हो या बच्ची, 7 साल की उम्र में उसको रोज़े रखने की तमरीन करवाई जाए। लेकिन एक कौल और है कि 9 साल की उम्र में तमरीन करवाई जाए। 7 साल की उम्र में तमरीन करवाई जाए, एक कौल है 9 साल की उम्र में। शहीद कहते हैं वही 7 साल वाला कौल अजवद है। ठीक है, अगर बच्चा में मसलन आधा दिन रोज़ा रख सकता है तो आधा दिन ही वो ना उसको रखने की इजाज़त है। आधा दिन जितना रख सकता है वो उतना रोज़ा रखे। ठीक हो गई बात आगे जान। इसमें इंशाअल्लाह फिर अर्ज़ है कि युमर्रनु सभी, बच्चे को तमरीन कराई जाए या बच्ची को 7 साल की उम्र में, ये मुस्तहब है या वाजिब है? अक्सर तो यही कहते हैं कि मुस्तहब है, लेकिन बाज़ ने एहतमाल दिया है कि युमर्रन, चूँकि मुज़ारे है, एहतमाल वजूब भी है कि वाजिब है। अलबत्ता वो एहतमाल है, ज़्यादातर ये है कि ये मुस्तहब है, यानी मुस्तहब है बच्चे को तमरीन कराई जाए, बच्चा हो या बच्ची 7 साल की उम्र में। फिर कहा है एक दूसरा कौल 9 साल की उम्र में। ठीक है, दूसरी बात हम ये पढ़ेंगे। तीसरी बात अगर जान जो आज के दर्स में हम इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अभी इंशाअल्लाह पढ़ते हैं आपकी खिदमत में, वो क्या है? मरीज अपने ज़न की पैरवी करेगा। अगर मरीज को ज़रर का ज़न हो कि अगर मैं रोज़ा रखता हूँ तो मुझे ज़रर होगा, ठीक है या नहीं, तो वो रोज़ा ना रखे। मरीज रोज़ा न रखने में, ठीक है, मरीज रोज़ा न रखने में ना ज़न का ताबे है, रोज़ा रखने में नहीं।
روزہ رکھنے میں شک کرے پتہ نہیں روزہ میرے لیے ضرر ہے نہیں ہے، وہ روزہ رکھے گا۔ یہ جو بات عرض کر رہا ہوں، مریض روزہ نہ رکھنے میں ظن کا پیروکار ہے، ظن کا تابع ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ظن کیسے اس کو ہوگا؟ اس کو سابقہ پچھلے سالوں میں تجربہ ہے کہ پچھلے سال بھی روزہ رکھا تھا اور میرے لیے ضرر ہوا تھا، مجھے ہسپتال لے گئے تھے، 10-12 دن میں ہسپتال میں رہا تھا، مجھے تو پتہ ہے کہ میں نہیں رکھ سکتا روزہ، جو ہی رکھوں گا مجھے ہسپتال دوبارہ جانا پڑے گا، پچھلے سال کے تجربات موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہے ظن، تو یہ بندہ روزہ نہ رکھے، یا کوئی ایک اور آدمی اس کو روکے، ٹھیک ہے، کہ روزہ تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے قول سے ظن ہو جائے، مثلا ڈاکٹر ہے وہ کہے، ٹھیک ہے، اور اس ڈاکٹر کی بات پر ظن بندے کو ہو جائے کہ میرے لیے روزہ رکھنے میں ضرر ہے، ظن ہو جائے، اگرچہ وہ کافر ہی ہو، جس کی بات سے یہ ظن ہو رہا ہے اگرچہ وہ کافر ہی ہو، یعنی ڈاکٹر ہے لیکن کافر ہے، اس کی بات سے ظن ہو رہا ہے تو پھر روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اب بات ظن کی ہے، یہ نہیں کہ اس کی بات مان رہے، اس کی بات سے اگر مجھے ظن ہوا ہے تو پھر میں اپنی اس ظن پر عمل کروں گا، نہ کہ اس کی بات ماننی ہے۔ اس کی بات سے اگر مجھے ظن ہوا ہے تو پھر میرے لیے عمل کرنا ہے، اگر ظن نہیں ہوا تو پھر نہیں ہے۔ ٹھیک ہوگی بات آگے جان؟ یہ ہمارا مطلب آج کا ہوگا تیسرا۔ پہلا مطلب کیا ہے جی؟ مسافر کے روزے رکھنے کے بارے میں، رکھ سکتا ہے یا نہیں، عرض کیا ہے رکھ سکتا ہے 3 مقام پہ، اور چوتھا شیخ صدوق اور ان کے والد کا بتایا ہوا 4۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ بچے کو 7 سال کی عمر میں تمرین کروائی جائے تاکہ جب بالغ ہو تو اس کے لیے مشکل نہ ہو، اور بعض نے 9 سال کہے ہیں، یہ پڑھنا ہے۔ تیسرا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ مریض جو ہے نا وہ اپنے ظن کی پیروی کرے گا۔ اگر مریض کو ظن ہو ضرر کا کہ اگر میں نے روزہ رکھا تو مجھے نقصان ہوگا تو پھر وہ روزہ نہ رکھے، اور عرض کیا ہے مریض روزہ نہ رکھنے میں نا ظن کا پیروکار ہے، ظن کی پیروی کرے گا، ٹھیک ہے، روزہ رکھنے میں نہیں کہ روزہ رکھنے میں اسے ظن ہو، ٹھیک ہے، ایسا نہیں، نہ رکھنے میں ظن کی پیروی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اگر کوئی آدمی زحمت کر کے ضرر کا ظن بھی تھا پھر بھی روزہ رکھ لے تو وہ اس روزے کی قضا کرے گا۔ ٹھیک ہو گئی بات آگے جان؟ اس کے بعد ہمارا اگلا جو مطلب ہے چوتھا بن جائے گا، اگر ہم 1-2 نمبر شمارے کے حساب سے چلیں تو وہ یہ ہے کہ روزے میں نیت کرنا عزیزوں واجب ہے، روزے میں نیت کرنا واجب ہے، اور یہ نیت 2 چیزوں پر مشتمل ہونی چاہیے، نیت مشتمل ہو واجب پر اور نیت مشتمل ہو قربت پر۔ واجب سے مراد نیت کرے واجب ہے یا مستحب ہے، قربتاً اللہ اس کی نیت کرے، تو پس روزے میں نیت کرنا واجب ہے، اور نیت مشتمل ہے 2 چیزوں پر، ایک قصد واج اور دوسرا قصد قربت۔ قصد قربت میں تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے، لیکن قصد واج میں اشکال ہے، وجوب ہے یا مستحب، واجب ہے یا مستحب۔ قصد واج وہاں ہوتا ہے جہاں چیز مشترک ہو، واجب بھی ہو مستحب بھی، 2 چیزوں میں مشترک ہو تو ہم اس کو معین کرتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں قصد واج کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہاں 2 احتمال ہی نہیں ہے، واجب ہے یا مستحب، یہاں تو واجب ہے۔ رمضان المبارک میں قصد واج کی فرماتے ہیں ضرورت نہیں ہے۔ آگا جان توجہ کرو، فرماتے ہیں نیت ہر رات میں نہ معتبر ہے، ہر رات میں اگلے والے روزے کی نیت کرنی چاہیے، اور طلوع فجر کے ساتھ ہی نیت کر لے تو وہ بھی مجزی ہے۔ ہر رات نیت کر سکتا ہے روزے کی، ہر رات نیت کر سکتا ہے، اور اگر وہ طلوع فجر کے ساتھ جو روزہ شروع ہو ساتھ مقارن ہو تو وہ بھی مجزی ہے، وہ نیت بھی آگے جان مجزی ہے میرے عزیزوں۔ میرے خیال میں یہ میں مطلب پڑھ کے لے آتا ہوں عبارت سے، پھر اگلی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ ومن المسافر فی دم المتت بنسبت الى الثلاثة الى السبعة۔
मुसाफिर का रोज़ा रखना सही है। मिनल मुसाफिर, मुसाफिर से, फी दम इल्मुताते, हज तमत्तो की कुर्बानी में, बिन हज तमत्तो की कुर्बानी के बदले में, बिन निस्बत इला सलासा, 3 की निस्बत, यानी 3 सफ़र पर रख सकता है। लसबा, 7 नहीं, 7 वतन भी रखने हैं। व बदलिल बदनते, बदलिल बदनते, बदना ऊँट के बदले में, बदना एक ऊँटनी है जिसके 5 साल मुकम्मल हूँ, उसके बदले में वो क्या है, उस ऊँट के बदले में कितने रोज़े हैं अगजन? वाह हुआ समानियत आशरा यौमन, 18 रोज़े हैं। किसके लिए, किसके लिए अगजान? बदना किस पर था और फिर बदना के बदले में 18 रोज़े किस पर? लिल मुफीद मिन अरफात कबल अल गुरूब आमेदन, जो हरकत करे अरफात से गुरूब से पहले आमेदन। तीसरा मौरद अगजान व नजर मुकैयद बिही, और नज़र जो मुकैयद है ए बे सफ़र, सफ़र के साथ, इम्मा बे अन नज़रहु सफ़रन और सफ़रन व हज़रन, या वो नज़र करे सफ़र की और सफ़रन व हज़रन, या सफ़र और हज़र को मिलाकर कि कुछ सफ़र में और कुछ हज़र में रखूँगा। वैन कान नज़रो फ़ी हाल सफ़रे, अगरचे नज़र जो है वो हाल सफ़र में ही करे। इसका क्या मतलब है? यानी अगरचे उसने नज़र हाल सफ़र में ही की हो, फिर भी नज़र को सफ़र के साथ क्या गजन कैद लगानी चाहिए। अगरचे हाल सफ़र में ही नज़र करे, फिर भी ज़रूरी है कि वो सफ़र के साथ उन रोज़ों को कैद करे कि मैं सफ़र में रखूँगा। वह इनका नज़र फ़ी हाल सफ़र, अगरचे नज़र हाल सफ़र में ही हो। ला इज़ा अतलका, न कि जब वो मुतलक नज़र करे, मुतलक नज़र करे। वह इनका नल इतला को यतनावलो सफ़र, अगरचे इतला के नज़र सफ़र को भी शामिल है। जब नज़र करेगा मुतलक तो वो मुतलक नज़र सफ़र को भी शामिल है अगरचे, ठीक है ना, ठीक है। इल्ला अन्नहु ला बुद्दा मिन तखसीस ही बिल कसद मुनफरिदन और मुनज़म्मन, मगर ये कि ज़रूरी है तखसीस ही सफ़र के साथ क्या करे, खास करे, बिल कसद मुनफरिदन, यानी कसद करे मुनफरिदन, यानी मैं ये रोज़े सफ़र में रखूँगा। कसद करे मुनफरिदन यानी मुनफरिद सफ़र का, और मुनज़म्मन, मुनज़म्मन यानी सफ़र और हज़र में रखूँगा, कुछ सफ़र में कुछ हज़र में, ये करे। खिलाफ़न लिल मुर्तज़ा, खिलाफ सैयद मुर्तज़ा रहमतुल्लाह अलैह के, है सो इक्तफ़ा बिल इतलाक़ लिज़ालिका, सैयद मुर्तज़ा ने इतलाक़ नज़र के लिए कहा है, काफ़ी लिज़ालिका के रोज़ा सफ़र में रख सकते हैं। सैयद मुर्तज़ा ने क्या फरमाया है, अगर हो ना नज़र मुतलक, जब नज़र मुतलक करे तो वो रोज़े सफ़र में रख सकता है। खिलाफ़न लिल मुर्तज़ा, है सो इक्तफ़ा बिल इतलाक़ लिज़ालिका, खिलाफ़न सैयद मुर्तज़ा के कि उन्होंने इक्तफ़ा किया इतलाक़ नज़र से लिज़ालिका कि सफ़र में रोज़ा रखना सही है जब नज़र मुतलक हो तो। वलिल मुफीद है सो जब वज़ा सौम वाजिब मुतलकन अदा शहर रमज़ान, शेख मुफीद ने क्या आगा जान कहा है, जब वज़ा सौम वाजिब मुतलकन, वाजिब रोज़े को रखना क्या है सफ़र में, जायज़ है, अदा शहर रमज़ान, सिवाय माह रमज़ान के। शेख मुफीद ने तो ये भी फरमाया कि वाजिबी रोज़ा भी सफ़र में रख सकते हैं सिवाय माह रमज़ान के। वलिल मुफीद है सुजब वज़ा सौम वाजिब मुतलकन, शेख मुफीद ने जायज़ करार दिया है रोज़ा वाजिब को मुतलकन कहा है कि वाजिब रोज़ा क्या है रख सकते हैं, अदा शहर रमज़ान, सिवाय शहर रमज़ान के। ठीक होगी बात। वकीला, वो जो मैंने नहीं कहा था चौथा मौरिद भी एक इजाफा किया है शेख मुफीद और उनके वालिद बुजुर्गवार ने सफ़र में, ये चौथा मौरिद है। वकीला वल काइल इब्ना बाब व जज़ा सैद, कील है कहा गया है और इसके कायल शेख मुफीद और उनके वालिद बुजुर्गवार हैं। व जज़ा सैद, शिकार का कफ़ारा, शिकार का कफ़ारा यानी कोई एहराम में शिकार करता है तो उसका जो कफ़ारा 60 रोज़े हैं बताए गए, ठीक है, वो भी सफ़र में रख सकता है। शहीद सानी फरमाते हैं वाह हुआ ज़ईफ़ुन, के ये कहना कि शिकार के जो रोज़े हैं, ठीक है, वो भी बंदा सफ़र में रख सकता है, ये बात वाह हुआ ज़ईफ़ुन, ये कील ज़ईफ़ है। ले उमूम नहीं व अदम मा यसलिहु लितख़सीस,
نہیں عام ہے کہ سفر میں روزے نہیں رکھنے چاہیے، وہ اس کو بھی شامل ہے۔ وعدم ما یصلح للتخصیص، اور ایسی چیز نہیں ہے جو تخصیص کی صلاحیت رکھتی ہو کہ جو اس مورد کو خاص کر دے کہ یہاں سفر میں رکھ سکتے ہیں، نہیں، لعموم نہیں عام ہے۔ وعدم ما یصلح للتخصیص، اور ایسی چیز نہیں ہے جو تخصیص کی صلاحیت رکھتی ہو۔ اگلی بات آگا جان بچے کے بارے میں، وَيُمَرَّنُ الصَّبِيُّ وَكَذَا صَبِيَّةُ عَلَى الصَّوْمِ لِسَبْعٍ، بچے کو اور اسی طرح بچی کو روزے پر تمرین کرائی جائے، یمرنو تمرین کرائی جائے، سبی بچے کو، وَكَذَا الصَّبِيُّ اور اسی طرح بچی کو، عَلَى الصَّوْمِ روزے پر، لِسَبْعٍ ٹھیک ہے نا، لِسَبْعٍ 7 سال کی عمر میں، لِيَعْتَادَهُ فَلَا يَسْقُلُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْبُلُوغِ، لے یا عطادہو تاکہ وہ روزے کی عادت کر لے، فلا یسکل علیہ عند البلوغ اور اس پر روزہ سنگین نہ ہو، عند البلوغ بلوغ کے وقت اس پر روزہ رکھنا سنگین نہ ہو، مشکل نہ ہو۔ وَأَطْلَقَ جَمَاعَةٌ تَمْرِينَهُ قَبْلَ السَّبْعِ، ایک جماعت نے مطلق کہا ہے تمرینہ، بچے کو تمرین کرائی جائے، قبل السبع 7 سال سے پہلے تمرین کرائی جائے۔ وَجَعَلُوهُ بَعْدَ السَّبْعِ مُشَدَّدًا، وَجَعَلُوهُ اور اس جماعت نے قرار دیا ہے، ٹھیک ہے نا، جعلوہ الصوم بعد السبع 7 سال کے بعد روزہ جو ہے قرار دیا ہے، مشدداً سختی کے ساتھ، یعنی اس پر سختی کی جائے 7 سال کے بعد۔ وقال ابن بابوی والشیخ فی النہایہ یمرن لتسع، ابن بابوی شیخ صدوق اور ان کے والد بزرگوار اور شیخ توسی نے فرمایا ہے فی النہایہ نہایہ میں، یمرن لتسع 9 سال کی عمر میں بچہ بچی کو تمرین کرائی جائے۔ والاول اجود، پہلا قول اجود ہے 7 سال والا، ولیکن یشدد لتسع، لیکن 9 سال کی عمر میں اس پر سختی کی جائے۔ ولو اطاق بعض النہار خاصۃ فعلا، اگر وہ بعض دن کی طاقت رکھتا ہو، خاص طور پر آدھا دن روزہ رکھ سکتا ہو، فعلا تو وہ انجام دے گا۔ وَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ نِيَّةِ الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ، وہ بچہ بچی نا مخیر ہے وجوب اور ندب کی نیت کرنے میں، روزے میں وجوب کی نیت کرے یا ندب کی، اختیار ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ الْغَرْضَ التَّمْرِينَ عَلَى فِعْلِ الْوَاجِبِ، اس لیے کہ غرض جو ہے تمرین کی وہ فعل واجب پر کیا کرنا ہے، تمرین ہے۔ لِأَنَّ الْغَرْضَ التَّمْرِينَ عَلَى فِعْلِ الْوَاجِبِ، ٹھیک ہے، کیونکہ غرض تمرین کی فعل واجب پر ہے، فعل واجب پر اس کو تمرین کرانا ہے۔ ذکرہ المصنف وغیرہ وإن کان الندب اولی، ذکرہ اس تخییر نیت کو مصنف نے اور غیر مصنف نے ذکر کیا ہے۔ وإن کان الندب اولی، اگرچہ نیت ندب اور مستحب کرنا اولا ہے۔ اگلی بات آ گئی آگا جان مریض کے بارے میں کہ مریض جو ہے وہ کیا کرے گا، بھائی روزہ رکھے نہ رکھے، تو میں نے عرض کیا ہے کہ وہ اپنے ظن کی پیروی کرے گا روزہ نہ رکھنے میں، ٹھیک ہے نا، توجہ۔ والمریض یتبع ظنہ، مریض اپنے ظن کی پیروی کرے گا۔ فإن ظن ضرر بہ افطر، اگر ظن ضرر ہو بہ سوم کے ذریعے سے اگر وہ ظن ضرر دے، ضرر کا گمان کرے، افطرا تو وہ افطار کرے گا۔ وإلا صام، الا اگر ظن ضرر نہیں ہے، صام تو وہ روزہ رکھے گا۔ وإنما یتبع ظنہ فی الافطار، یتبع ظنہ مریض اپنے ظن کی پیروی کرے گا افطار کرنے میں، ٹھیک ہے۔ اما الصوم فیکفی فی اشتباہ الحال، اما صوم روزہ رکھنے میں کافی ہے اشتباہ الحال، حال کا مشتبہ ہونا، شک ہے روزہ رکھوں گا تو نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا، روزہ وہ رکھے گا، ٹھیک ہے، روزہ رکھنے میں وہ ظن کا پیروکار نہیں ہے۔ اما الصوم فیکفی فی اشتباہ الحال، اما صوم جو ہے صوم میں روزہ میں اس میں کافی ہے اشتباہ الحال، حال کا مشتبہ ہونا۔ والمرجع فی الظن الی ما یجدہ ولو بالتجربۃ فی مثلہ سابقا، مرجع ظن کا جو مرجع ہے وہ کیا ہے، الی ما یجدہ وہ ہے جو وہ کیا کرتا ہے، حاصل کرتا ہے، ولو بالتجربۃ فی مثلہ سابقا، اگرچہ تجربہ کے ذریعے سے اس کی مثل سابقا، مثلا پچھلے سال روزہ رکھا تھا، جو عرض کیا مریض ہو گیا تھا، ہسپتال جانا پڑا تھا، تو اس کو تجربہ ہے۔ او بقول من یفید قولہ الظن، یا بقول من، یا اس کا قول جو جس کا قول کیا ہے مفید ظن ہے، جیسے ڈاکٹر ہے مثلا
اس کا قول مفید ظن ہے. ولو کان کافرا اگرچہ وہ من یفید اس کا قول مفید ظن ہے اگرچہ وہ کیا ہو کافری ہو. ولا فرق فی الذر بین کون لزیادۃ المرض و شدۃ الالم بحیث لا یتحمل عادۃ. فرق نہیں ہے ضرر میں کہ یہ ضرر جو ہے لزیادۃ المرض مرض کو زیادہ کرے گا و شدۃ الالم درد کو زیادہ کرے گا. بحیث لا یتحمل عادۃ اس حیثیت کے ساتھ کہ عادتاً وہ قابل تحمل نہیں ہے. وبطء برعہ ٹھیک ہے یا اس کی بیماری ٹھیک ہونے میں کیا ہو جائے گی دیر ہو جائے گی. وحیث یحصل ضرر اور جہاں ضرر حاصل ہو بھئی ضرر ہوگا ولو بظن اگرچہ ظن کے ذریعے سے ہی لا یصح الصوم روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے. کیوں لنہی عنہ کیونکہ روزہ رکھنے کے بارے میں نہیں آئی ہے. فلو تکلف مع ظن ضرر قضا اگر وہ روزے کو زحمت کے ساتھ تکلیف کے ساتھ رکھے مع ظن ضرر جبکہ ظن ضرر بھی ہو قضا تو وہ روزے کی کیا کرے گا قضا کرے گا. بات کلیئر ہوئی یا نہیں؟ یعنی ظن ضرر بھی ہے پھر بھی رکھ لیتا ہے تو پھر اس کا روزہ ٹھیک نہیں اس کی قضا کرے گا. فلو تکلف مع ظن ضرر قضا اگر وہ روزے کو کیا کرے زحمت کے ساتھ رکھے تکلف اگر وہ روزے میں تکلف کرے رکھ لے مع ظن ضرر کے ساتھ ساتھ قضا تو وہ روزے کی قضا کرے گا. ٹھیک ہے. اگلی بات آگا جان جو بتائی تھی کہ روزے میں نیت کرنی چاہیے بڑی روان سی بات ہے بس آپ توجہ میرے ساتھ رکھیں گے مطلب بالکل حلوہ ہو جائے گا آپ کے لیے. بہت ہی سادہ بات ہے جی. روزے میں نیت کرنی چاہیے جناب. وتجب فی النیت روزے میں نیت واجب ہے. نیت کیا ہے وہی القصد الی فعل المشتملۃ علی الوجہ والقربۃ ہے یا نیت کیا ہے قصد فعل صوم ہے. اچھا وہ نیت یہ المشتمل نیت کی نا صفت ہے المشتملۃ وہ نیت المشتملۃ علی الوجہ نیت مشتمل وجہ پر. وجہ کیا ہے جی من وجوب و ندب واجب ہے یہ مستحب ہے. والقربت اور قربت پر مشتمل ہو نیت. اما القربت فلا شبہۃ فی وجوب اما قربت جو ہے فی وجوبہا قربت کے واجب ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. اما الوجہ جو واجب ہے یا مستحب ہے ففیہ ما مرہ تو اس میں وہی اشکال ہے جو گزرا وضو کی بحث میں گزرا تھا کہ قصد وجہ ضروری نہیں ہے. اس میں بھی پھر وہی اشکال ہے واجب معتبر ہے یا نہیں. کہتے ہیں اما الوجہ ففیہ ما مرہ اما جو قصد وجہ ہے وجوب یا ندب کی نیت کرنا ففیہ ما مرہ اس میں وہی اشکال ہے جو گزرا باعث وضو میں خصوصاً فی شہر رمضان خصوصاً شہر رمضان میں. ٹھیک ہے. کیوں بھلا کیونکہ آپ جانتے ہیں قصد واجب وہاں ہوتا ہے جہاں وہ چیز مشترک ہو واجب بھی ہو سکتی ہو مستحب بھی ہو سکتی ہو. جو چیز مشترک ہے تو وہاں معین کرنا ہے کہ میں یہ واجب کر رہا ہوں یا مستحب کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. جبکہ رمضان المبارک تو ہے ہی واجب قصد واجب کی ضرورت نہیں ہے خصوصاً فی شہر رمضان خصوصاً شہر رمضان میں لعدم وقوعہ علی الوجہین لعدم وقوعہ شہر رمضان واقع نہیں ہوتا علی الوجہین دو وجہوں پر وجوب اور استحباب پر. وتعتبر النیۃ لکل لیلۃ فیہا نیت معتبر ہے ہر رات اے فیہا لام بمعنی فی ہے لکل لیلۃ اے فیہا یعنی ہر رات میں نیت معتبر ہے لکل لیلہ اے فیہا فی اس لیے لگا ہے کہ لام بمعنی فی ہے فیہا یعنی ہر رات میں نیت کرنا معتبر ہے. والمقارنۃ بہا لطلوع الفجر مجزیۃ مقارنۃ بہا نیت کا ملا ہوا ہونا طلوع فجر کے ساتھ مجزی ہے علی الاقوی بنا بر قول اقوا ان اتفقت اگرچہ اتفاق ہو جائے کہ یہ نیت کرے طلوع فجر کے ساتھ اور وہ مل جائے ان اتفقت اگر اتفاق ہو جائے. لأن الاصل فی نیت مقارنتها للعبادت المنویہ کیونکہ اصل نیت میں یہ ہے کہ وہ نیت ملی ہوئی ہو عبادت جو منوی ہے جس کی نیت کرنی ہے. وَإِنَّمَا اُغْتُفِرَتْ هُنَا لِلْعُسْرِ کہتے پھر یہاں کیوں کہا ہے کہ رات کو نیت کر سکتا ہے یہ بندہ یہاں کیوں کہا ہے اگر نیت کو طلوع فجر سے ملا کر بھی کر سکتے ہیں تو رات کو کیوں کہا ہے. توجہ انما اغتفرت ہونا للعسر ٹھیک ہے انما اغتفرت یہاں معاف کیا گیا ہے یہاں اس جگہ پہ للعسر
مشکل ہے کہ کوئی بندہ وہی طلوع فجر ادھر ساتھ ہی وہ نیت کر لے، یہ کام تھوڑا مشکل ہے۔ وظاہر جماعت تحتم ایقاعہا لیلاً، ظاہر جماعت یہ ہے کہ نیت کو رات کو واقع کرنا حتمی ہے۔ ظاہر جماعت کیا ہے؟ نیت کا رات کو کرنا حتمی ہے۔ وَلَعَلَّهُ لِتَعَذُّرِ الْمُقَارَنَةِ، لَعَلَّهُ یہ حتمی جو کہا ہے، لَعَلَّهُ لِتَعَذُّرِ الْمُقَارَنَةِ، لَعَلَّهُ شاید یہ حتمی کہنا اس لیے لِتَعَذُّرِ الْمُقَارَنَةِ مقارنت مشکل ہے۔ فَإِنَّ الطُّلُوعَ لَا يُعْلَمُ إِلَّا بَعْدَ وُقُوعٍ، کیونکہ طلوع معلوم نہیں ہوگا الا بعد الوقوع، مگر واقع ہونے کے بعد۔ جب طلوع ہو جائے گا تو پتہ چل گئے تھے طلوع ہوا ہے، طلوع کا پتہ نہیں چلتا مگر جب وہ واقع ہو جاتا ہے۔ فَتَقَعُ النِّيَّةُ بَعْدَهُ، تو نیت پس طلوع کے بعد واقع ہوگی۔ وَذَلِكَ غَيْرُ الْمُقَارَنَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فِيهَا، یہ جو نیت بعد از طلوع ہو رہی ہے، ذالک یہ جو نیت بعد از طلوع ہو رہی ہے، غیر المقارنۃ المعتبرۃ فیہا، یہ ملی ہوئی نہیں ہے جو معتبر ہے فیہا عبادت میں کہ نیت ملی ہوئی ہو، یہ تو معتبر، یہ تو مقارن نہیں ہوئی۔ مزہ نہیں ہے دوبارہ۔ وذالک یہ نیت جو بعد از طلوع ہے، غیر المقارنۃ المعتبرۃ فیہا، یہ نیت جو طلوع کے بعد ہو رہی ہے یہ مقارن نہیں ہے، مقارنت جو معتبر ہے فیہا عبادت میں، یہ تو بعد میں ہوئی۔ توجہ کرو، یہاں ایک نقطہ ہے، اصحاب نے ایک نیا نقطہ دیا ہے آقا جان یہاں۔ انہوں نے فرمایا ہے اگر کوئی ایسا فعل ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، جتنا وقت ہے اتنا وہ فعل ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس فعل اور وقت کے درمیان کیا ہے؟ برابری ہے، جتنا فعل ہے اتنا وقت ہے۔ تو وہاں اصحاب نے فرمایا ہے کہ جو نیت ہے وہ فعل یوں ہی محقق ہوگا، یوں ہی وہ شروع ہوگا، محقق ہونے کے بعد اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ اصحاب نے کیا فرمایا ہے؟ وہ فعل جو مستغرق کے زمانے معین ہے، کیا مطلب؟ یعنی فعل کی یہ ابتدا وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے، فعل ہی چلتا رہتا ہے، ادھر وقت بھی چلتا رہتا ہے، جب وقت ختم تو ادھر فعل بھی ختم۔ فعل اور وقت کے درمیان کیا ہے؟ مقارنت ہے۔ فعل اور وقت کیا ہے؟ برابر ہیں، جتنا فعل انجام دینا ہے اتنا وقت ہے۔ جب ایسا ہو تو علماء نے فرمایا ہے اصحاب نے کہ جب وہ فعل یوں ہی محقق ہوگا اس کے فوراً بعد نیت آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی مثال موجود ہے؟ جی، مثلا عرفات میں ظہر سے لے کر غروب تک عرفات میں ٹھہرنا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ یوں ہی زوال ہوگا، زوال سے ہی وہ نیت کر لے وہاں ٹھہرنے کی، غروب تک زوال ہوگا تو وہ نیت کرے گا نا، تو یہ فعل کے محقق ہونے کے بعد کر سکتا ہے۔ وظاہر الاصحاب ان النیت للفعل المستغرق للزمان المعین، ظاہر اصحاب یہ نیت فعل کے لیے، وہ فعل جو مستغرق کے زمان معین ہے، فعل جو مستغرق کے زمان معین ہے کا کیا مطلب؟ یعنی فعل کی یہ ابتدا وقت کے ساتھ ہوتی ہے اور جتنا وقت ہے فعل بھی اتنا ہی ہے، فعل اس زمان معین کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس صورت میں یکون بعد تحقق ہی، تو وہ نیت یکون بعد تحقق الفعل ہے، فعل کے محقق ہونے کے بعد ہے، لا قبلہ، تحقق کے فعل سے پہلے نہیں ہے۔ کیوں؟ لتعذر ہی، کیونکہ پہلے جو ہے وہ پہلے کرنا مشکل ہے، پہلے ہو ہی نہیں سکتی، کما ذکر نہ ہو، جیسا کہ ہم نے تعذر کو ذکر کیا ہے۔ وَمِمَّنْ سَرَّ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوسِ فِي نِيَّاتِ اعمال الحج، اور وہ چیز جس کی مصنف نے تصریح کی ہے کتاب دروس میں اعمال حج کی نیات میں، کل وقوف بعرفہ، جیسے وقوف عرفہ ہے، مصنف نے کیا فرمایا ہے؟ فَإِنَّهُ جَعَلَهَا مُقَارِنَةً لِمَا بَعْدَ الزَّوَالِ، مصنف نے فرمایا جَعَلَهَا، وہ نیت کو قرار دے گا، مُقَارِنَةً لِمَا بَعْدَ الزَّوَالِ، زوال کے بعد نیت کو مقارن کرے گا۔ فَيَكُونُ هُنَا كَذَلِكَ، يَكُونُ هُنَا یعنی صوم میں بھی كَذَلِكَ اسی طرح ہیں، اسی طرح کا کیا مطلب؟ یعنی مقارنت ہوگی نیت طلوع فجر کے بعد، جو ہی طلوع فجر ہوگا
साथ नीयत भी होगी। यकून होना कदाले होना, यानी सौम में भी कदालिक ऐसे ही है कि तुलुए फजर के बाद ही इब्तिदाए लहज़ा में नीयत मिलेगी। व इनकान लहवतो जालहा लैलन लिल इत्तिफाक़ अला जवाज़िहा फ़ीह, अगरचे आहवत ये है जालहा कि इस नीयत को करार दिया जाए रात को, आहवत ये कि रात को नीयत कर लें। क्यों जी? लिल इत्तिफाक़ अला जवाज़िहा फ़ीह, क्योंकि इत्तिफाक़ है जवाज़िहा नीयत करना जायज़ है फ़ीह लैल में, लैल में नीयत का कर लेने का जवाज़ में इत्तिफाक है। लिल इत्तिफाक़ अला जवाज़िहा फ़ीह, क्योंकि इत्तिफाक है जवाज़ नीयत का फ़ीह लैल में। आगा जान आखिरी बात वो क्या है जनाब? आपने कहा नीयत करनी है, नीयत रोज़े में नीयत करनी है, ठीक है। रात को नीयत कर ले या नीयत करे तुलुए फजर के साथ मुकारिन। जनाब बंदा भूल गया है, तवज्जो बच्चे मेरे अजीज मेरे भाई, बंदा नीयत करना भूल गया, रात को नीयत नहीं की, मुकारिन नीयत नहीं की, ठीक है। तो कोई तरीका है? बंदा जो नीयत करना भूल गया है, फरमाते ये बंदा जिसने नीयत करनी थी और नीयत करना भूल गया है, ये ज़वाल तक नीयत कर सकता है। यूं ही याद आ गया ज़वाल तक, ये बंदे को टाइम दिया गया है कि ये नीयत कर सकता है, लेकिन यूं ही याद आया फौरन नीयत करनी है। रमज़ान मुबारक के रोज़े में ज़वाल तक की इजाज़त है भूले हुए को, लेकिन फौरन नीयत करनी है। अगर नीयत नहीं करेगा फौरन जानबूझकर, रोज़ा बातिल हो जाएगा। ठीक, ये रमज़ान मुबारक के रोज़े की बात है, ठीक है। अच्छा, अगर जनाब कज़ा का रोज़ा था, कफ़ारा का रोज़ा था, नज़र मुतलक का रोज़ा था, तो ये अगर नीयत भूल जाता है तो इसको कहाँ तक है? फरमाते हैं ये भी ज़वाल से पहले पहले ये बंदा नीयत कर सकता है, अगरचे उसने जानबूझकर ही नीयत ना की हो। पिछले में फर्क है, पिछले में जानबूझकर नहीं था, ज़वाल तक नासी को इजाजत थी, ठीक है, यूं ही याद आ जाता था फौरन करनी थी, ठीक है। यहां कज़ा के रोजे की नीयत बंदा जो है और कफारा के रोजे की, नजर मुतलक के रोजे की ज़वाल से पहले तक कर सकता है, अगरचे तवज्जो जानबूझकर उसने नीयत नहीं की, हत्ता रोजा रखने का प्रोग्राम ही नहीं था, लेकिन ज़वाल से पहले प्रोग्राम बन जाता है, ज़वाल से पहले प्रोग्राम बन जाता है, तो इसको इख्तियार है कि ज़वाल से पहले नियत कर सकता है। तीसरी बात जनाब मुस्तहब रोजे की, कि वो रोजे की नियत कब तक कर सकता है? फरमाते हैं इसके लिए भी यही है, ज़वाल से पहले पहले है, ज़वाल तक कर सकता है, और एक कील ने कहा मगरिब तक कर सकता है। मगरिब तक एक बंदे ने कुछ खाया ना पिया, और अगर किसी बंदे का दिल बन जाए कि जनाब खाया पिया तो वैसे कोई नहीं है, अब पूरा दिन भूखा रहा हूं, मुस्ताहब रोजे की नियत करता हूं, कर ले। अगर खाया पिया नहीं है तो मगरिब से पहले पहले नियत उसकी भी कर सकता है। और ये जो बात है मगरिब तक नियत कर सकता है, शहीद ने इसको पसंद किया है, शहीद सानी ने। तवज्जो, व नासी लहा लैलन युजद्दिदुहा इला ज़वाल, नासी लहा नीयत को भूलने वाला, लैलन रात को, युजद्दिदुहा इला ज़वाल नीयत की तजदीद करेगा ज़वाल तक, बेमाना अन्ना वक्ता यमतद्दु इलैहि, बैन माना के वक्त नियत जाता है ज़वाल तक, वलकिन यजिबुल फौरु बिहा इंद ज़ुक्रिहा, लेकिन फौरी नियत बिहा, फौरी नियत करना वाजिब इंद ज़ुक्रे हा, जब नियत याद आ जाए। फलो अखरा अनो आमेदन बतल सोम, अखरा अगर नियत को अन हो उस ज़ुक्र और याद से जानबूझकर मुअख्खर करेगा, याद भी आ गई और फिर भी देर की, बतल सोम रोजा बातिल हो जाएगा। हाज़ा फी शहर रमज़ान व सोमिल मुअय्यन, ये बात रमज़ान में है और रोज़े मुअय्यन की है। अम्मा गैर कल कज़ा वल कफ़ारत व नज़रिल मुतलक, ठीक है। अम्मा गैर शहर रमज़ान, जैसे कज़ा का रोज़ा है, कफ़ारा का है, नज़र मुतलक है, फ़यजूज़ु तजदीदुहा क़ब्ल ज़वाल, नियत को ज़वाल से पहले करना जायज़ है। व तवज्जो व इन तारकहा क़ब्लहु आमिदन, इन तारकहु अगरचे उसने नियत को तर्क किया क़ब्ल ज़वाल से पहले, आमिदन जानबूझकर ही तर्क किया, फिर भी ज़वाल तक कर सकता है। वलो नवल इफ्तारा, बल्कि अगरचे उसने इफ्तार की नियत भी की हो लेकिन इफ्तार न किया हो, तो वो कज़ा का रोज़ा कफ़ारे का रखना चाहता है तो ज़वाल से पहले रख सकता है।
تیسری بات مستحب روزے کی، اما صوم النافلۃ فالمشہور انہ کذالک، مستحبی روزہ جو ہے مشہور یہ انہ صوم نافلہ بھی کذالک اسی طرح ہے، یعنی مقید ہے تا زوال، زوال تک کر سکتا ہے نیت۔ وکیل کہتی ہے بے امتداد یا فی ہے الی الغروب، امتداد یا نیت جاتی ہے فی ہے صوم نافلہ میں غروب تک۔ وہو حسن، شہید ثانی فرماتی ہے یہ کیل حسن ہے۔ وخیرۃ المصنف فی الدروس، اور مصنف نے بھی اس کو کتاب دروس میں اختیار کیا ہے۔ موفق معید عزیزو، سلامتی آپ کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔